میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، الحمدللہ میرے جو سامعین ہیں ان میں زیادہ تعداد امیر لوگوں کی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے امیراں واسطے رب نال یاری سوکھی جے ساڈے غریباں دی نسبت، امیراں واسطے دوستی سوکھی لیکن کردے نہیں امیر کوئی، لیٹریناں جو ٹائلاں لائی جاندے نے، مہنگے مہنگے جناب فنوس تے مہنگے مہنگے کلین لے آئی جاندے نے، رب لئی انہاں کول پیسے کوئی نہیں ہے، امیراں دی سوکھی دوستی ہے، بات ہی ختم کر دی، فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا دوست ہے، گل ہی مک گئی ہے۔ ادھر تہجد، شب بیداری، ذکر، فکر، فاقہ، مجاہدہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اسی ماڑے لوگ نہیں تو پھر کتے جا کے گل بنے گی، گل ہی ختم کر دی، فرمایا السخی حبیب اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ لیکن وہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نا الشیطان یعدکم الفقر، جب تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے لگے گا شیطان تجھے غریبی سے ڈرائے گا، ہوگا نہ خرچی ماڑا غریب ہو جائے گا۔ لیکن ادھر محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے۔ سوکھا سی حضرت امیراں واسطے رب نال یاری لانی نہیں لائی انہوں نے، انہوں نے اپنی جائیداداں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے جانیاں، انہوں نے اپنی مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے بھی جانیاں نے، جنہوں تے صاحب ہی دینا ہے۔ لیکن جب باری آئی نا رب کے نام پہ دینے کی پھر سوکھا کم نظر پیسے والیاں واسطے رب نہ یاری لانا، پہلا کمان لال دا، دوجا پھر انہوں خرچن رب دی راہ چ۔ لیکن حضرت جی سب سے زیادہ جب خرچنے کی باری آئے نا تو ان پہ خرچنا جو آپ کے نیچے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ میں اصل میں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے بڑی باتیں بڑی گھما پھرا کے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے نا میں کرتا ہوں۔ کبھی کوئی تھا بڑی پرانی بات ہے حضرت جی، بڑی دوستی بڑا بینڈ کھلونا آپس سے حضرت جی، وہ میں بیٹھا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا خادم آ گیا، وہ آ کے نا کہتا ہے کہ بہو جی کڑی دا ویاہ ہے تے عمر ہی لنگ گئی ہے، جناب دی خدمت کرتے ہیں، جناب دے ابا جی سن جدوں آیا سا تو ان جناب آ کے بہ گئے نے تے ذرا کو دھیان کرنا ہے۔ میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اس نے یہ کہا کہ نا صرف 10,000 کا چیک لکھا، تمہیں پتہ آج کل ذرا لاٹ ٹیٹ ہوئے دینے، کتنا جی 10,000 کا چیک لکھا، تکلیف تو بڑی ہوئی ہے حضرت جی۔ میں نے کہا چلو، تھوڑی دیر بعد حضرت ایک اور بندہ نا بل لے کے آ گیا 2.5 لاکھ کا، انہوں نے کہا جی وہ جڑے توتے تھی آسٹریلیا تو نہیں سا منگوائے وہ آ گئے نہیں تھا بل لے دو، بس پھر وہ آخری ملاقات تھی، پھر وہ آخری ملاقات تھی، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جا کے خرچ آواں گے جڑے میرے تھلے کم کر دینے پہ، جڑے میرے ملازم نے حضرت جی، جڑے سب تو پہلے حقدار نے میرے پیسے ہیں، 10,000 حضرت اس نے بیٹی کی شادی کے لیے لکھا، صرف 10,000 حضرت جی، اور کہہ دیا تمہیں پتہ آج کل حالات ٹیٹ نہیں، اور چلیا پہلی گل تو حالات ٹیٹ کوئی نہیں سن، پیسے خرچن دا دی راہ وچ مزہ ہی ادو آندا جدوں حالات ٹیٹ ہوئے ہو، مزہ ہی ادو آندا ہے، مزہ ہی ادو آندا جدوں حالات ٹیٹ ہوئے ہو، پھر ہی تے پتہ لگدا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پتہ ہی ادو لگتا ہے۔ دیکھو نا اللہ پاک نے کچھ اور نہیں مانگا حضرت ابراہیم سے، مانگے تو اسماعیل مانگے، پتہ ہی تب لگتا ہے حالات ٹیٹ شیٹ کوئی نہیں ہے حضرت جی، مزہ ہی ادو خرچن اندر جو حالات ٹیٹ ہو نظر۔ اور تو کیا سمجھتا ہے، تو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ رکھے گا تیرے؟ وہ کہہ رہا ہے تو 1 دے گا میں تجھے کم از کم 10 دوں گا، کٹ تو کٹ بھی داں گا تے 10 تے ضرور داں گا جو تو نے میرے لیے دی ہیں، سب تو جس کو کہتے ہیں نا شروعات 10 سے ہوگی، کم از کم ایس تو کٹ نہیں دیتے جان گے جی جو اس کے راستے پہ دے گا۔ اگر اور اخلاص ہوا 70، اگر اور اخلاص ہوا 700، اور اگر اور ہوا تو بغیر حساب حضرت۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اس کے نام پہ دے گا تو وہ تجھے تیرے رکھے گا؟ کٹ تو کٹ بھی جنہوں واپس ٹورے جان کے کنے جی 10، کٹ تو کٹ اس کو تو اگے پھر 70 تے پھر 700 تے پھر حضرت جی، یہ 70-700 میری زبان سے نکلا ہے، کٹ تو کٹ بھی ہے۔ تو کہہ رہے اللہ ٹیٹ نہیں، اللہ تیرے صرف
ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਟੈਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਟ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ना तो फिर हालात। मैं हजरत गाँव में गया, गाँव क्या था जनाब, मनु लगे मैं पैरस आ गई। मैं हजरत जब मस्जिद में बयान करने के लिए गया तो मस्जिद के हालात तौबा तौबा तौबा। फिर अल्लाह का शुक्र है जी, कर्म तो उस मालिक ने किया, दलेरी तो फिर उसने दे रखी है ना जी। मैंने फिर कहा सारे पिंड वालों को, मैंने कहा हजरत जी अगर तुम्हारे इस गांव में एक कोठी एक बंगला भी अल्लाह के घर से प्यारा हुआ तो कल तुम अल्लाह को कोई मुंह नहीं दिखा सकोगे जाके। मैंने कहा डूब नहीं मरे तुम सारे कहीं जाके, वो अपनी कोठियां देखो, रब का घर देखो। शर्म ना आई सारे पिंड को? इधर गए चौधरी सारे, उधर रब का घर देखो, रब के घर की दीवारें देखो, रब के घर के पंखे देखो, रब के घर के कालीन देखो, और अपनी कोठियां अपने माल देखो जरा। मैं जी जहां तक मेरा एक अपना ख्याल है, बाकी तो अल्लाह की। अरब जो बच्चे पड़े ने ना, और जो वजूहात होंगी उसमें एक बड़ी वजह है जी, उन्होंने कभी रब के नाम पे बुखीली नहीं की। जब भी बारी आई ना रब के घर अकीर कर गए। मैंने देखा है जी उनकी मस्जिदों में, पीछे मस्जिद में फ्रिजें पड़ी हैं, जूस पियो काट के, ठंडा पानी पियो काट के, फ्रिजें पड़ी हुई हैं जी, एसी चल रहे हैं जी। साड़ियां मस्जिदों का हाल है जी, बाकी तो काम बाद होंगे ने, एसी पहले बंद करते हैं सारे। क्या रब का घर इतना गरीब हो गया? रब का घर गरीब नहीं हुआ, साड़ियां नीचता खराब ने। तुम 24 घंटे भी एसी चलाओ, सिर्फ अपनी नीयतें ठीक करो, उसका घर है, वो बिल दलवा लेगा किसी ना किसी से। साड़ियां मस्जिद का सब तो बड़ा मसला एसी। हर वेले एसी चलन डे ने, एक नमाजी बैठा फिर भी चलन डे ने, दो बैठे ने फिर भी चलन डे ने, तीन बैठे हैं फिर भी चलता पे। जो मुझे समझ आई है इधर पिछे फ्रिज पई है, इसे ने तेन नहीं पूछना वो तू क्यों पीन डे है, तू तो अगे भी पीता है, वो दूजा फड़ लिया, वो ये तीजा पीन लगा है कोई है सर, चार पी ला सारी फ्रिज पी जा, तू रब दे घर आए तेन असी कख नहीं आखना। लेकिन क्या है उसके लिए नहीं है। इसलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था एक बार रब से, रब करीम देखना है तू मखलूक ना नाराज है तो किमें पता लगे। फरमाया जो वेखो ना पैसा कंजूसा कले तो समझियो मैं अपनी मखलूक ना नाराज हाँ। फिर पूछा रब करीम जो वेखना है तू राजी है तो किमें पता लगे। फरमाया वेखियो जो पैसा सखियां कले तो मैं राजी हाँ। सखी बनियो यार, इनू खर्चियो, इनू अल्लाह वास्ते अल्लाह दी राह च खर्चियो। ये फूल तो बुलबुल का तबस्सुम भी ना हो, चमने दार हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। आए इस दानी में और इतना सोना करके ये नाम ले कि ले जुबान से लेकिन दिल और रूह में ये नाम मुबारक उतर जाएगा। नहीं जा रहा, न दिल तक जा रहा है और ना ही रूह तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना हर चीज़ की दलील होती है, जिसने ये नाम मुबारक दिल और रूह तक चला गया फिर तुहानू पता ही नहीं लगना कि मैं आ जानी है ये जा रहा, क्योंकि अभी दिल पे किसी और की जागीर, अभी दिल किसी और की जागीर है। इसीलिए हमारे हुलिये हमारे चेहरे भी उसी तरह के हैं कि दिल जिसकी जागीर है, जैसा वो चाहती है हमने वैसे अपने अपने चेहरे बना रखे हैं। लेकिन जिस दिन इस दिल को नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुयस्सर आ गया तो फिर तुहानू पता ही नहीं लगना हज़रत है किवें आ जानी है, तो तुहानू पता ही नहीं लगना है किवें आ जानी है, क्योंकि अभी वो जाता है दिल तक हज़रत। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखना अल्लाह हज़रत जिनके नाम पे चलो आज हम बैठे हैं, जिनका मुबारक ख़ानदान आज हमारा मौजू है, तो आला हज़रत क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर। आला हज़रत कहते हैं जिस दिल को उनकी याद मुयस्सर नहीं, वो दिल है, वो तो नहीं दिल कोई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बात दिल तक जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक सबक पहले सुनाया है, एक ये सुना रहा हूं, एक इसके बाद मैंने सुनाना जाके।
جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں گانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا، لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلی حضرت، فکر اعلی حضرت، فکر اعلی حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلی حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلی حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر اعلی حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی، اتنے تو بس یہی ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی، اتنے تو بھائی یہی ہے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اتنے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑا ہے۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اگر نہیں حضرت اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے
بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو, کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے, بولتے جاؤ بولتا جاؤ, سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں, بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا. کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر, ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ, لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں, 50 سال ہو گئے ہم پڑھاتے ہوئے, کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے, پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے. 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں. نحو میر, شرح جامی, ریاض الصالحین, شرح میت عامل, عقائد نصفی, یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے, ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے, کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, جن نے ننگے تھے, جن نے گالا کڈن والے تھے, جن نے بے نماز, سارے ولی بن گئے تھے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے, معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت, اور کون ولی بن گیا جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے, سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے, جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے, جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے, جیسے میری فضیلت علی پہ ہے, جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. دیکھ لو کیا علماء کا قربان ہے. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو, لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا, جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی, جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیران دیا موجہ نے تے عالمان اسی کمیٹیاں تے پا جڑے, عالمان اسی کمیٹیاں تے ٹا چڑھ چڑے. انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلی. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت, کمال عالم دین ہے. عبارت کیا کہنے, درس و تدریس کیا کہنے, کچھ جانتے ہی نہیں. مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا, دوپہر تھی, سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھی. پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی سامنے آنا تھا, کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اتنی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں تے جان دی ہوئی. ایک عالم کا گھر ہے, پردہ ہے, حجاب ہے. تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بناؤ, سانو ہی کدی ہے شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے, میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا, کمری تھی. سین کیا تھا, نکی ساری سینی تھی. کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا
पंखा तो लगा था लेकिन डायरेक्ट छत पे धूप पड़ रही थी, तो पंखा हवा देने की बजाय आग ही फेंक रहा था। हजरत चले गए को मेरे लिए को पानी शानी लेने। मुझे अपनी गाड़ी अपना घर याद आया। मैंने कहा वाह सुनियो तुसी एडे बेज़ौके हो कि तुहाडे च मेरे वर्गे लोग मशहूर ने। असल इत्थों साडे लोग का पता लगा किस किस तरह के बंदे साडे सुन्नियां च मशहूर ने। इतना बड़ा आलिम है किसी को पता ही ये भी कोई है। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए। तो हजरत उतनी देर में वापस आ गए। वो मुझे रोता देख के थोड़े से अब घबराए, क्या हजरत खैर है? मैं बस हजरत रोना आ गया। होता ना कोई कमेटी का गिला किया हो, कोई लोगों का गिला किया हो, कुछ भी नहीं। मुझे आगे से फरमाने लगे मिसबाई साहब अब खुद नहीं अपने बयानात में कहते वल्लाह आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली ये थे हमेशा रहे। इन्ना हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। क्योंकि हजरत इल्म और उलमा से प्यार ही नहीं किया, इसलिए ये शोबा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हुजूर मुदर्रिस नहीं लभ रहे। पहली गल तो मदरसे कोई नहीं, जो मदरसे है ने तो मुदर्रिस कोई नहीं। क्योंकि सारे कहते हैं भाई चंगा नात ना बन जाओ, कम से कम घंटे का 50,000 तो लभ जाता। ये तो पूरा महीना पढ़ाना तो बाद 12,000 लभना है। अरे साहब मस्जिद में बैठा हूँ, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता। 5-6 कैमरे लगे हैं, बाद में आप नाराज होंगे हजरत आपने मारा। इतने इतने बड़े नाम है मुदर्रिस, शोभा जवाल का शिकार। क्योंकि ना इल्म से प्यार किया, ना आला हजरत इल्म वाले, मुफ्ती आजम हिंद इल्म वाले, सदरु शरिया इल्म वाले। नाम किनका लिया और किया हमने क्या है? कवालियां ते नातां ते बस सारे पैसे लगा दिए उस पर। मैं रास्ते में देख के आया हूँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज, इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। मैं ज़ाहिर है सियालकोट है किबला, बड़ा अमीर शहर है, और मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ मेरे पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री जोन है सारा मेरे पीछे। जुमा उधर ही पढ़ते हैं। जब कभी दिल दुखाओ किसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है, अरबों खरबोपति हैं, कभी को आगे से उठ के बोला नहीं, सुन लेते हैं, मेरी मोहब्बत वाली झड़कियाँ खा लेती हैं। मैं जब कहता हूँ कि यार अमीर लोग अपने बच्चे को मालिम बनाओ, उस वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं। लेकिन हजरत पता क्या करते हैं? फिर जाके ना, नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत हजरत साढ़े बच्चे का स्कूल वेखो, 12वीं इमारत देखो, क्लासरूम देखो, हाँ जी, नाल बाग वेखो, बाग से बगे लगे झूटे वेखो, क्लासरूम च AC वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जो मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या कहूँ कि सुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे जड़े। अल्लाह तुसी टेंशन ना लो, कैमरे च मैं आना, तुसी ते आना ही नहीं, जो नाथ खान पेगा मेरे पिछे पेगा, तुहाडे विच नहीं पैंदा कोई, तुसी ना अड्डा डरो। उधर की कहां उन्होंने कि सुनिया ने सारे पैसे मदरसियां लिए आई कोई नहीं। ये जिनके नाम पे आज हम बैठे हैं, 70 के करीब किताबें लिखी हैं। आला हजरत की वो किताबें जो अरबी में थी उनका उर्दू में तर्जमा किया, और आला हजरत की वो किताबें जो उर्दू में थी ताकि अरब उलमा भी उससे मुस्तफीद हो सके, उनको उन्होंने अरबी में कन्वर्ट किया। ये जिनके नाम पे हम बैठे हैं, सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला, जो किताबें अरबी में थी उर्दू में, और जो उर्दू में थी उनको अरबी। लेकिन असी देखो इल्म ते उलमा ने की कीता। हमने इल्म और उलमा के साथ यार अल्लाह जी बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी महफिल नात है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ हजरत साहब खर्चा आ रहा है जी एक महफिल का। इतनी इतनी बड़ी महफिल नात है। कभी हजरत साहब मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में महफिल नात करवाई हो तो उसके लिए चंदा मांगा हो। ऐसा पूरा कुरान सुना के हाफिज नूं 30, 35, 40 हज़ार देना हुंदा है, उहदे लई जी करना पैंदा। 4 करोड़ आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कैमरों के सामने मैं हूं, जे किसी ने टकरना मैनू टकरेगा, तुसी ना टेंशन लो, तुसी चिल बैठो सारे। मर जाना हजरत, कल हुजूर को क्या जाके मुंह दिखाएंगे? इनसे डरते हैं हम या हम अब दर्द भी ना अपना बोले, हम अपना रोना भी ना रोए। अल्लाह मेरा अच्छा एक मेरा मदरसा ही कोई नहीं, उन्हें ना मेरा है चल नहीं रहा मैं तां रोन रहा, मेरा मदरसा ही कोई नहीं। और भी आप सुन ले, हो सकता मेरा है तो चलन ही नहीं रहा था तो मैं तां रोन रहा था, मेरा है ही कोई नहीं।
میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں حضرت، خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت. لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جانا ہی نہیں کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے آؤ. اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی ہے. یہ تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں، شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ کو، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے تو پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد چ نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری دے کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے، راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس میں چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے، اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ، ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. کھڑے کھڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، پر میں 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں؟ 7. اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دسو ہاں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف
آیت مبارکہ ربی زدنی علما سورۃ طٰہٰ میں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورۃ طٰہٰ میں۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں۔ لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے۔ میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا، لیکن تکلیف ہوئی۔ لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے۔ اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے۔ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے۔ سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے میں بول رہا والی گلی گئی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی۔ جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید۔ کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے۔ روز پوچھتے صبح، پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں۔ کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ میں نے کہا نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد نہیں۔ ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی حضرت سانو سارے ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی، انہیں جانا فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے۔ میں کسی دی پوچھنی ہونی، میں پوچھ میری اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں۔ بڑا ارے صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ جب باقی حضرت نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں بدائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا، جنازہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی ہے۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکا ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے۔ چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا
व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। लेकिन धोखे, जनाजा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ले जाएंगे, दफनाएंगे, पट्टे रखेंगे, मिट्टी रखेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतनी देर ठहरना जितनी देर ऊँट ज़बह करके गोश्त बना के बांटा जाता है। लेकिन उन्होंने ठहरना, दस जान गए मैं कबर च कला। ये और ऐ नहीं कि किते जाके मेरे लिए सिर सिर सजदे च रखणगे, या अल्लाह मेरे प्यो नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे, मेरे मामू नूं बख्श दे, मेरे खालू नूं बख्श दे, मेरे चाचे नूं बख्श दे, मेरे ताए नूं बख्श दे। ऐ ही लगदा होवांगा ना, मेरे यार नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे ना, कुछ भी नहीं। घर आके क्या शुरू हो जाएगा, रोटी खाधी है। ठीक 1 घंटे बाद मैं किसी ने भी याद होना, चौल ठंडे ने गरम ने, ए बोटी ओनू नहीं देनी, है बोटी ओनू देनी, शुरू हो जाना। 1 घंटे के बाद मैं किसी को भी नहीं याद। मुनकर नकीर आएंगे, आके उठा के बिठाएंगे और सारी उम्र जिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से भागते रहे, बात फिर उधर आके खड़ी हो जाएगी। फरिश्ते आके क्या कहेंगे, मर रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंत तकू। सारी उम्र नसदे रहे अल्लाह को, नहीं मन्नी, नहीं प्रीत लाई, सारी उम्र दीन से भागते रहे, नहीं दीन पे आए। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता, एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चौल खान दे ने। और फरिश्ते आके की कहंदे ने, तेरा रब, तेरा दीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहता रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यही हमारे अकाबरीन का पैगाम है। आज जो आप तैयार करो, यदि फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह, इतना पकाया हो उस रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब, जैसे फरिश्ते पूछे उस वेले जवाब दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहिस्सलाम दे बारे पूछा जाए, मजा तां है हजरत असी ओथे है कहिए, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। हां जी, मजा तो तब है बंदा ओथे कहे, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मजा तो तां है ना हजरत अगू पे कहिए, जो हदीस में आया जवाब, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, मैनू। आज वक्त है हजरत, आज अपना अपना सिलसिला पकाइए। मियाँ साहब ने तो कमाल कहा था, आपने फरमाया उज़्र बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए, आखिर नू जे टैना कानू कोल कोल मरिए। जिन्होंने सारी उम्र नौकरी की थी, उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया, फरमाया मेरी कब्र आम कब्रों से जरा गहरी खोद दो। अर्ज की थी हुजूर हो क्यों, फरमाया इसलिए जब मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे तो वहां खड़ा होकर अर्ज करूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा बचा, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों, किसको देखा ये मूसा से पूछे को, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा बचा, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरत मस्जिद नाल प्यार, मदारस नाल प्यार, इल्म नाल प्यार, इल्म वाले नाल प्यार, हुजूर जमाने लगते हैं फिर एक आलिम तैयार होता है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी जो कि अपने वक्त में काजी अल-कुज़ात के ओहदे पे भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, रोज़ाना बादशाह के बिल्कुल साथ हजरत की कुर्सी लगाई जानी और आपने आके थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठना, ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान है। हजरत उमर पाक जैसी शख्सियत कह रही हैं, अगर शरा में जायज़ होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता, ताकि लोगों को पता चलता उलमा की शान क्या है। इत्थे ते भाई मौलवी कपड़े चंगे पा लेते, तुहानू पता नहीं की होने लग, इत्थे ते मौलवी गड्डी चंगी ले लेते, तुहानू पता नहीं की होने लग पा। मेरे एक बड़े दरीना दोस्त जुमे में आना छोड़ गए। एक दिन कहीं मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा मैं हुजूर जुमे च नहीं आती। और जी हूँ तो तुहाडा स्टैंडर्ड ही होर हो गया, हूँ तो गड्डियां जनाब। मैं जनाब अगली बारी मैं रक्शे ते आ जागा, तुसीं जुमा पढ़न ते आओ। मैं अगला जुमा रक्शे ते पढ़ाण आ जागा, तुसीं जुमा ते पढ़न आओ।
پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مورال بلند ہو. حضرت جے سی ڈی سی لنگے تو پورا فیصلہ باد ویکھی حضرت مولویوں واسطے پتہ نہیں تھانوں کی ہے. وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ہوئے کچھ مولویوں نے ڈی. میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد ہوں آیا تین میں بیان کر رہے ہیں جی دسو میں بس دے آواں تے میں تین کر لگا اچھا نہیں یار. لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈے تے چوک کے مسجد لے کے جانے دے. لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا. بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہیے. سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو، سر جوڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار اے تے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. مولوی اٹھ کے ٹر پیا، پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے صرف 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں
وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آ کے ورز کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے. یہ حضرت وہ کہڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے. میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. اس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید. کہنے 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لگ گئے. روز پوچھتے صبح پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ کہ نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان، دکھ ہے بھی سانو سارے ہی پتہ ہے. بھول گئے تے اللہ دے رسول، فکر اعلی حضرت ہے ہی انہیں جانا، فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے انہیں جانا انہیں. آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. بڑے لوگوں تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ میں تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے. میں کسی دی پوچھنی ہونی، میں نے پوچھے میری. اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں. بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے. پتر کتنی قریبی چیز ہے. پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نال لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا، جنازگاہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکا ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا نس جان گے. میں قبر چ کلا
اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے, میرے بھرا نو بخش دے, میرے ماموں نو بخش دے, میرے خالو نو بخش دے, میرے چاچے نو بخش دے, میرے تائے نو بخش دے, اے ہی لگدا ہواں گا نا, میرے یار نو بخش دے, میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا؟ روٹی کھادی ہے, ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے, اے بوٹی انہوں نہیں دینی, اے بوٹی انہوں دینی, شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے, آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے, اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے, بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقو. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو, نہیں منی, نہیں پریت لائی, ساری عمر دین سے بھاگتے رہے, نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا. اینا نال کیتا, اینا نو راضی کیتا, اینا نو خوش کیتا, چھڈ کے ٹر گئے, چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آ کے کی کہندے نے؟ مر تیرا رب, تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت, یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے آج جو آپ تیار کرو. جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ, اتنا پکایا ہو اس ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب. جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتھے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان.